اس طرح کا حادثہ ہوا ثانیہ بی پلازا کا، اس طرح کے اگر حادثات ہوں تو ایک مسلمان ہوتے ہوئے ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ حدیثیں کافی ساری ہیں اس حوالے سے. کسی میں فرمایا کہ مسلمان یہ کل جسد ایک جسم کی طرح ہے کہ اس کا ایک حصہ تکلیف میں ہوتا ہے تو دوسرا حصہ اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. کسی میں فرمایا کہ مسلمان کل بنیان عمارت کی طرح ہے کہ ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے، مختلف احادیث طیبہ سے اور مختلف تعلیمات سے یہ بات واضح ہوتی ہے، جس کے جو کچھ بس کے اندر ہے ایسے موقع پر وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے کرے. مثال کے طور پر اللہ نے کسی کو اتنا نوازا ہے کہ وہ کئی ایک کو دوبارہ اپنے قدموں پہ کھڑا کر سکتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ آگے بڑھے اور تلاش کر کے ایسے افراد کی مدد کرے کہ وہ دوبارہ اپنے قدموں کے اوپر کھڑا ہو سکیں. کسی کو اللہ نے اور کسی صلاحیت سے نوازا ہے تو وہ جا کے ان کی اس انداز میں مدد کرے. اور کچھ نہیں کر سکتے ان کے لیے آپ دعا کریں، اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم آپ کے دل کے اندر افسوس اس کا ہو، تنقید سے اور اس طرح کے معاملات سے آپ اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایسے جو حادثات ہوتے ہیں یہ عام آدمی کے اختیار کے اندر نہیں ہوتے کہ وہ کسی طریقے سے اس کو روک سکے یا اس کا کوئی سد باب کر سکے. ظاہر ہے جب اصل مالکانی سامنے وہ بھی اتنی بڑی آگ لگی ہے تو اب ظاہر ہے کہ ایک عام آدمی اس پہ کیا کرے گا. مثال کے طور پہ بہت سے لوگ، جیسے ہم بھی گئے وہاں پر، تو اب کئی لوگ تماشبین کی طرح آتے ہیں، گویا کہ ایک نظارہ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. یہ چیز غلط ہے. اگر آپ کے ان امور کی وجہ سے، ان معاملات کی وجہ سے کوئی تکلیف آ رہی ہے، کوئی پریشانی آ رہی ہے، ٹریفک جیم ہو رہا ہے، دیگر معاملات ہو رہے ہیں، تو پھر آپ کو گریز کرنا چاہیے. ہاں، جیسے اب کوئی ایسا پیارا ہے کہ آپ اس کے پاس جائیں گے اور آپ کے جانے کی وجہ سے اس کو تسلی حاصل ہوگی، آپ اس سے گفتگو کریں گے، اس کے دل کو ڈھارس ملے گی، تو بالکل جائیں، آپ اس کے ساتھ بات چیت کریں، اس سے رابطہ کریں. اب مثال کے طور پر کچھ تو مالکان ہیں جو آپ کی چھوٹی موٹی مدد کے وہ نہیں محتاج نہیں کے، لیکن بہت بڑی تعداد وہاں پہ ملازمین کی ہے. اب ان میں اکثریت وہ ہوگی کہ جو اب پریشانی کے اندر مبتلا ہوگی، اور بہت سو کے چولہے جو ہے وہ یہیں سے جلتے تھے، تو اب آپ تھوڑا بہت بھی اگر ان کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کر سکتے ہیں تو آپ آگے بڑھیں. یعنی اگر جسے مشہور ہے، یہ واقعہ مشہور ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود نے آگ لگائی، تو ایک چڑیا جو ہے وہ اپنی چونچ میں پانی کا قطرہ لے کر جا رہی تھی. تو کہا گیا کہ تم اس سے کیا کرو گی، تمہاری اس قطرے سے ہوگا کہ اتنی بڑی آگ کا؟ تو اس نے کہا کم از کم میں اپنا حصہ تو ملا دوں اس کے اندر. اسی طرح اور باتیں لکھی گئی ہیں کہ وہ اپنا حصہ تو اس کے اندر ملا دیتے ہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے ایسے تھے. قرآن کی آیتیں نازل ہوئی اس حوالے سے، ان منافقین کے بارے میں نازل ہوئی کہ جنہوں نے صحابہ کے اوپر ایسے موقع پر تان کیا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلام کے لیے اعلان کیا تو بعض تو بہت سارا مال لے کر آئے اور بعض صرف کچھ کلو کھجوریں تھی وہ لے کر آ گئے. تو منافقین نے دونوں کے اوپر تان کیا کہ یہ جو اتنی سی کھجوریں اس کا کیا کرنا ہے، اللہ کیا کرے گا اس کو. اور دوسرا جو ہے وہ لے کر آئے تو ان کے اوپر دکھاوے کا الزام لگایا. آج بھی ایسے افراد ہوتے ہیں اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. نہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ جو اللہ نے ہمیں وسعت دی ہے، جتنی ہمیں توفیق دی ہے، ہم آگے بڑھ کر ایسی مصیبت کی اور پریشانی کی گھڑی میں آگے بڑھ کر ایسے افراد کی مدد کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں اور بہتر انداز میں ان کو آگے بڑھنے کے لیے ہم راہ فراہم کریں، ہم ان کے لیے اسباب کو مہیا کریں. بہت کچھ نہیں کر سکتے تو جو کچھ کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے. کم از کم ملازمین بھی ایسے کئی ہوتے ہیں اور دیگر جن کے بارے میں پتہ ہی ہے کہ یہ وہاں کام کرتے تھے، اور اب ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ بنتے بنتے ایک وقت لگے گا. آگے رمضان ہے اور عید، یہ سب معاملات مطلب ایک ہمارے مسلمانوں کے ایک ایونٹس ہیں ایک طرح کے، اور ظاہر عبادت کا مہینہ بھی ہے اور ان میں اخراجات بھی ہوتے ہیں. تو ان چیزوں میں ضرور اپنے ان بھائیوں کے ساتھ اچھے انداز سے بھلائی میں مدد کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ مالی طور پر تعاون بھی کرنا چاہیے.